نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الفصول فی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے مؤلف ہیں ابو الفدا الامام ابو الفدا ابن کثیر رحمہ اللہ. ہم نے غزوہ احد کے متعلق پچھلے درس میں ہم نے سورۃ آل عمران کی آیتیں پڑھی اور اس آیتوں کے معنی کا ترجمہ بھی ہم نے دیکھا، اور اس کے بعد امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب زاد المعاد میں جو ان آیتوں کی روشنی میں انہوں نے جو حکم یعنی کہ حکمتیں اور فوائد بیان کیے تھے، اس کو ہم نے شروع کیا تھا، اور اس کے متعلق ہم نے 6 باتیں جو انہوں نے ذکر کی ہیں، تقریباً کل ملا کے 32 باتیں انہوں نے ذکر کی ہے اپنی کتاب میں. 32 فوائد اور حکم انہوں نے ذکر کیا ہے، تو ہم نے 6 ان میں سے پڑھے تھے، تو اس کا سلسلہ جاری ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج ان باقی 26 جو فوائد اور حکمتیں جو باقی ہیں اس کو ختم کریں. تو 7ویں بات جو اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ امام ابن القیم، کہتے ہیں کہ صحابہ کے ساتھ جو ہوا غزوہ احد میں، سب سے پہلے ان کے لیے ایک امتحان تھا، پھر اس کے بعد ان پر دشمن غالب ہوا اور اس سے وہ ٹوٹ گئے اور وہ شکست کھائے اور وہ زخمی بھی ہو گئے. تو جب یہ ہوا تو وہ ان کو انکساری محسوس ہوئی، اور جب ایسا ہوا تو وہ اللہ کی طرف سے عزت اور مدد اس دونوں چیزوں کے لیے وہ مستحق ہو گئے. تو امام ابن القیم کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت رہی ہے اپنے بندوں کے ساتھ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اپنے بندے کو ایک عزت کا مقام دینا چاہتے ہیں یا اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتے ہیں، اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ایسی چیزوں میں اس کا امتحان لیا جاتا ہے. تو جتنا سخت امتحان ہوتا ہے تو اتنی زیادہ ان کی عزت، حوصلہ افزائی اور ان کے دلوں کو خوشی وغیرہ وغیرہ، اللہ کی طرف سے مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت ان کو ملتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں کہا گیا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ سب سے زیادہ آزمائش انہی کے ساتھ ہوتی ہے، اور جب وہ اس آزمائش میں، وہ اس امتحان میں، اور ایسا ہی ہے، وہ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی مدد ہوتی ہے انبیاء اور رسول کی وغیرہ وغیرہ. تو یہاں پر صحابہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. تو جتنا جتنا سخت ان کا امتحان تھا، اس امتحان کے بعد ان کے لیے ان کی عزت اور ان کے لیے مدد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے، ان کی حوصلہ افزائی، ان کے دلوں کو خوشی وغیرہ وغیرہ، یہ خوبصورت جو نتیجے ان کو ملے وہ اس کے بعد ملے. تو یہ 7واں فائدہ یا 7ویں حکمت آپ کہہ سکتے ہیں.
آٹھویں بات جو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کے لیے اپنے مومن بندوں کے لیے جو اس کو دار کرامت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، مؤلف رحمہ اللہ نے کہا ہے یعنی کہ جنت میں جو اعلیٰ مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کے لیے اور رضی اللہ عنہم ان کے لیے تیار کر رکھا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو یہ اعلیٰ مقام اور یہ جنت میں جو ان کے لیے اعلیٰ مقام ہے وہ اس کو نہیں حاصل کر سکتے تھے جب اگر وہ صرف اپنے اعمال کیا کرتے. تو اگر وہ صرف جو واجبات ہیں اور جو بھی شریعت نے حکم دیا گیا کرنے کے لیے اگر وہ کرتے تو اس سے ان کو تو جنت میں داخلہ مل جاتا تھا، جنت میں مقام مل جاتا تھا، لیکن ان کے لیے اعلیٰ مقام ہے، صحابیوں کے لیے رضی اللہ عنہم ان کے لیے بہت اعلیٰ مقام ہے. تو یہ بھی ایک سبب تھا کہ جب وہ غزوہ احد میں جب ان کا امتحان لیا گیا تو اس امتحان کی وجہ سے ان کو جنت میں ان کو اعلیٰ مقام حاصل ہوا. تو یہ ایک اور حکمت تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. یہ آٹھویں تھی. نویں بات اپنی کتاب میں لکھتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ جو نفس ہوتی ہے اگر اس نفس کو ہمیشہ عافیت اور مدد اور جو بھی نفس پسند کرتی ہے اگر وہ اس کو دیتے ہیں تو پھر نفس میں ایک اس کو کہتے ہیں رکون کہتے ہیں عربی میں، یعنی کہ وہ اس کی عادی ہو جاتی ہے، یہ نفس عادی ہو جاتی ہے کہ بس اس کو اچھا ہی چاہیے، اس کو دوسرا قبول نہیں ہوتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ وہی چاہتی ہے جو اسے پسند ہے. تو کہتے ہیں مؤلف کہتے ہیں کہ یہ قسم کی مرض ہے. اور امام ابن القیم رحمہ اللہ وہ اگر ہم ان کی کتابیں پڑھیں گے تو ہمیں ایسا لگے گا کہ یہ ایک ڈاکٹر ہیں، دل کے جو امراض ہیں، دل کے امراض کے ڈاکٹر ہیں. انہوں نے کئی کتابوں میں کئی طریقے سے سبحان اللہ ان عجیب و غریب باتیں انہوں نے لکھی ہیں. اور ان خصوصاً ایسی کتاب مثال کے طور پر جو کتاب کا نام ہے الداء و دوا، مختصر سے کہتے ہیں الداء و دوا، لیکن اس کا اصل ہے الجواب الشافی لمن سأل عن دواء الکافی، یا الدواء الکافی لمن سأل عن دواء الشافی. تو یہ کتاب ہے، اس میں انہوں نے دل کے جو بیماریاں ہیں اس کے بارے میں انہوں نے لکھی ہے. الوابل الصیب ہے ان کی کتاب، جو دعاؤں ذکر اور دعاؤں کی کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے کئی ایسی باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں. دوسری بھی کتابیں ہیں ان کی سبحان اللہ. تو اسی انداز میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ اگر نفس کو صرف وہ ملتا رہا جس سے اسے سکون، عافیت وغیرہ جب حاصل، مدد، ہمیشہ کی مدد ملتی ہے، تو پھر وہ ایک قسم سے وہ نفس جو ہے وہ آلسی ہو جاتی ہے اور وہ صرف ایسی ہی چیزوں کی طلب کرتی ہے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کا امتحان لیا، اور ایک اور بات ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دل کی جو بیماریاں ہیں یہ دراصل یہ ایک رکاوٹیں بن جاتی ہیں. اس کو کہتے ہیں علماء نے اس کے تعلق سے کتابیں اور منظومے لکھے ہیں، اس کو کہتے ہیں السیر الی اللہ، یعنی کہ ہماری زندگی جو ہوتی ہے جس سے ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں، اس سفر کے دوران سیر، یعنی کہ سیر اردو میں بھی اس کو سیر ہی کہتے ہیں، السیر الی اللہ. تو اس سفر میں جو جاتے ہیں تو انسان جب جو بھی یہ شریعت کی پابندی کرتا ہے، توحید پر رہتا ہے، سنت کی اتباع کرتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کر جب وہ سنتیں نوافل وغیرہ کرتا ہے تو یہ اس کا سیر جو ہے وہ سیر صحیح ہوتا ہے، اور وہ سیر اس کو اللہ کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ سے قریب اس کو لے جاتا ہے. اس کو السیر الی اللہ کہتے ہیں. امام ابن سعدی رحمہ اللہ ان کی ایک بہت خوبصورت ایک رسالہ ہے ان کا،
اس کے تعلق سے، اور دوسرے خود امام ابن القیم رحمہ اللہ بھی اس کو ذکر کرتے ہیں اپنی دوسری کتابوں میں، تو اس کو کہتے ہیں السیر الی اللہ۔ تو جب یہ نفس میں جو ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں تو وہ رکاوٹیں بن جاتی ہیں اللہ کے قریب جانے سے اور اللہ کی طرف جانے سے۔ تو اسی لیے اس کے لیے امتحان، آزمائش وغیرہ ضروری ہے۔ تو جب ایسا ہوتا ہے تو یہ آزمائش اور یہ امتحان ایک دوا کا کام کرتی ہیں، بلکہ ایک کڑوی دوا کا کام کرتی ہیں، کہ انسان کو یہ دوا دی جاتی ہے تاکہ وہ ان دل کے امراض سے وہ شفا حاصل کر سکے۔ تو یہ ایک اور حکمت تھی جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ 9ویں حکمت تھی۔ 10ویں بات وہ کہتے ہیں کہ جو شہید ہوئے غزوہ احد میں، جو شہید ہوئے 70 صحابہ رضی اللہ عنہم جو شہید ہوئے، تو ان کے لیے اعلیٰ مرتبہ جنت میں ان کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اس سے وہ حاصل کر سکے جو بہت کم اللہ کے بندوں کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ شہید کا مرتبہ جنت میں اعلیٰ مرتبہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے قربت، جیسا کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو اللہ کی راہ میں جو شہید ہوتے ہیں ان کی روحیں پرندوں کے اندر ہوتی ہیں، اور وہ پرندے رہتے ہیں ان پنجروں میں جو پنجرے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے عرش سے لٹکے ہوئے ہیں۔ تو وہ ان پنجروں میں رہتے ہیں، اور وہ صبح نکلتے ہیں، جاتے ہیں جنت میں چرتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کچھ چاہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں چاہیے۔ پھر ان سے پوچھا گیا تو پھر بھی انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ کچھ نہیں چاہیے، جو بھی وہ چاہتے ہیں وہ ان کو مل جاتا ہے جنت میں۔ تو پھر جب انہیں یہ پتا چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو چھوڑیں گے نہیں جب تک وہ جواب نہیں دیں گے، تو تب انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف ایک ہی بات کی خواہش ہے کہ ہم پھر دنیا میں بھیجے جائیں، جہاد کریں اور پھر شہید ہو جائیں۔ تو یہ مقام صحابہ کو حاصل ہوا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب دین کے جو دشمن ہوتے ہیں ان دشمنوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ان کا ہلاک چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بھی اسباب تیار کرتے ہیں، اور وہ اسباب کے حساب سے وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا کہ جو مکہ سے جو کفار کی فوج آئی تھی تو وہ یہ سمجھ کر آئے تھے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور پوری تعداد کے ساتھ 3000 فوجی تھے، فوج میں 3000 شخص تھے اور 200 گھڑ سوار تھے۔ یہ سب اتنی تیاری سے پوری، جیسا کہ اس سے پہلی بات گزری ہے، اپنے عورتوں کو بھی لے کر آئے تھے تاکہ کوئی میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگے، پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے، اور وہ یہ سوچ کر آئے تھے کہ وہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ لیکن یہ سب ان کی جو حماقتی تھی وہ دراصل وہ ایک سبب تھی ان کے ہلاک کی۔ تو یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک حکمت ہے۔ اس کے بعد یہ بات اگر آپ کو یاد ہے، اس بات کو ہم نے آیت کے معنی میں ہم نے پڑھا تھا کہ صحابہ کو تو ان کو زخم ہوئے تھے، ان پر دشمن غلبہ ہوا تھا، خاص کر کے ان کو درد ہوا تھا بہت، اور ان کو زخم ہوئے تھے، لیکن اس سے زیادہ جو انہیں ہوا تھا اس سے زیادہ وہ کفار کو بھی ہوا تھا، جیسا کہ قرآن کی آیت میں بتایا گیا کہ مثلیہا، یعنی کہ 2 گنا ان کو زیادہ یہ درد اور زخم ہوئے تھے۔ لیکن اس میں دیکھنے والی بات یہ تھی کہ صحابہ نے جو زخم کھائے، جو درد اٹھائے، جو تکلیفیں اٹھائی، یہ دراصل فی سبیل اللہ تھی، یہ اللہ کے لیے انہوں نے
یہ سب برداشت کیا، اور جو کفار تھے جن کو بھی زخم ہوئے، قتل کیے گئے وغیرہ وغیرہ، وہ تو شیطان کی راہ میں وہ انہوں نے یہ سب برداشت کیا۔ تو جو اللہ کی راہ میں یہ سب برداشت کرتا ہے، زخم، درد، تکلیفیں، پریشانیاں وغیرہ، تو یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو شیطان کی راہ میں یہ سب برداشت کرتا ہے تو اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے، کیونکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیں ہیں، وہ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ دن ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی بے انتہا حکمت اور اپنے علم سے لوگوں کے درمیان الٹتے پلٹتے ہیں۔ کبھی ان کے دن ہوتے ہیں، کبھی مسلمانوں کے دن ہوتے ہیں، کبھی ہمارے دن ہوتے ہیں، کبھی ان کے دن ہوتے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے، وہ حکمت صرف اللہ عز و جل بہتر جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مومن اور منافق میں تمیز کی جائے، تو یہ بھی پہلے گزری ہے یہ بات، تو یہ بھی ایک حکمت تھی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں میں سے شہداء چن لیتے ہیں اور ان کے لیے اعلیٰ منازل ان کو دے دیتے ہیں اپنی جنت میں۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمحیص الذین آمنوا، یعنی کہ جو ایمان والے تھے ان کے لیے یہ ایک تزکیہ اور ایک تصفیہ کا سبب تھا، جس سے ان کے گناہ معاف ہوئے، اور جو بھی ان کی طرف سے جو کمی پیشیاں جو ہوئی تھیں، ان کمی پیشیوں کو ان صفایا ہو گیا اور ان کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور یہ بھی حکمت تھی کہ جو کافر تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے، صحابہ سے دشمنی رکھتے تھے، اسلام سے دشمنی رکھتے تھے، اور اسلام جس طریقے سے پھیل رہا تھا یہ ان کو بالکل ناپسند تھا، تو ان کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو غزوہ احد کا جو واقعہ تھا، یہ دراصل ایک مقدمہ تھا، ایک تیاری تھی صحابہ کے لیے، کہ شیطان نے جو افواہ اٹھائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قتل کر دیا گیا ہے، جس سے کچھ وقت کے لیے صحابہ کو بہت غم ہوا اور ان کی ہمتیں ٹوٹ گئیں۔ تو یہ دراصل ان کے لیے ایک تیاری تھی، ایک اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اور ان سے پہلے بھی رسول ہو چکے ہیں۔ تو اگر وہ شہید کر دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں، کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل منہ موڑ لو گے؟ تو اس سے صحابہ کو یہ درس حاصل ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے ان کو اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں یا نہیں رہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ کچھ بھی ہو جائے ان کو اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا ہے اور اس دین کو ان کو پھیلانا ہے۔ تو ایسا ہی ہوا۔ اس کی کچھ جھلک ہمیں ملتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے وہی کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو چکے ہیں، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ جانتا ہے کہ اللہ الذی الحی الذی لا يموت، کہ اللہ سبحانہ وتعالی الحی القیوم ہے، جس موت نہیں آتی ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کرنے والا یہ جانتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت پر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ لیکن جس نے محمد کی عبادت کی تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات ہو گئی ہے، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ تو یہ دراصل یہ افواہ پھیلائے جانا تو صحابہ کے لیے ایک
ایک ایک ٹریننگ کی طرح تھی، ایک تدریب جس کو کہتے ہیں عربی میں. ایک ایسا تھا کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو ان کے کچھ ہونے، اگر وہ ان کی وفات بھی ہو گئی تو ان کو اللہ کے دین پر ثابت قدم رہنا ہے. اور ایسا ہی ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. جیسا کہ یہ بات بھی گزری ہے کہ ایک صحابی نے سب سے یہی کہا، کیا تم اب ایسے ہی بیٹھے رہو گے؟ اٹھو، لڑو، اور لڑتے لڑتے ختم ہو جاؤ اس چیز کے لیے، یعنی کہ اسلام کے لیے اپنی جانیں دے دو جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں. بلکہ یہ تو افواہ تھی، ہم جانتے ہیں کہ اس کے بعد یہ شیطان نے افواہ پھیلایا تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود آئے اور انہوں نے صحابیوں کو اپنے طرف بلایا، اور پھر وہ سب جمے. پھر دشمنوں نے پھر حملہ کیا. پھر اس میں صحابہ نے اپنی جان پر کھیل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا. پھر مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو واقعہ قرآن کی آیات میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے جو بھی انبیاء اور رسول اللہ کی راہ میں لڑے ہیں اور ان کے صحابہ جو ان کے ساتھ لڑے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. اور ان کو بھی آزمایا گیا، ان کو بھی پریشانیاں اٹھانی پڑیں، ان کو بھی زخم ہوئے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صرف یہی کہا کہ سب سے پہلے تو انہوں نے اپنے کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں کو یہ یاد کیا، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کی اور استغفار کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور یہی کہا کہ اے اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا فرماؤ اور ہمیں مدد کرو اپنے دشمنوں پر. ربنا من الشیطان الرجیم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. یہی ان کی دعا تھی. تو جب یہ آیت نازل ہوئی، اس میں یہ دعا نازل ہوئی، تو اس سے مسلمانوں کو، یعنی کہ صحابیوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابیوں کو یہ یاد دلایا گیا کہ اگر ایسا ہوا تو استغفار کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، اور اللہ سے ثابت قدمی کی دعا مانگنا ہے، اور اپنے دشمنوں پر مدد کی دعا کرنا ہے. اور ان آیتوں میں یہ بھی بتایا گیا، جس کو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ مومنوں کے مولا ہیں اور وہ سب سے بہترین مدد کرنے والے ہیں، اور جس کو اللہ کی مدد مل گئی وہی حقیقی معنی میں منصور ہے، یعنی کہ وہی ہے. منصور کا مطلب ہے جس کی مدد کی جاتی ہے، تو وہی اس مدد کا حقدار ہے، اور وہی یعنی کہ نصیب والا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ملی. ایک اور حکمت یہ تھی، میں ارقام بھول گیا ہوں، عدد بھول گیا ہوں میں کہ ہم کتنے اس تک پہنچے ہیں. امید ہے کہ آپ اس کو نوٹ کر رہے ہیں. تو ایک اور بات جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے کہ جیسا کہ آیات میں بھی آیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی دشمنان اسلام کے دلوں میں روب ڈال دیں گے. اس کو بھی ذکر کیا گیا ہے. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ سچ ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے جیسا صحابیوں کی مدد کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، صحابیوں کی مدد کی، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں میں سچ ہیں اللہ عز و جل. اور ایک اور حکمت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سارے صحابیوں کو معاف کر دیا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھے ہیں کہ جو غزوہ بدر میں جو صحابی شرکت کیے ہیں ان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے معاف کر دیا. اعملوا ما شئتم فإنی قد غفرت لکم. تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ اہل بدر
جو بھی صحابہ غزوہ بدر میں شرکت کیے ہیں ان کے سارے گناہ معاف ہیں۔ تو یہاں پر بھی غزوہ احد میں جو بھی ہوا اس سے یہ صحابیوں کے گناہوں کے معاف ہونے کا سبب تھا کہ اسباب تھے، اور اللہ عز و جل نے ان کو معاف کر دیا۔ اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی صحابہ کے ساتھ ہوا، جیسا کہ آیت میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ان کو ایک غم کے بعد ایک اور غم ان کو ہوا، تو اس کے متعلق سے انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے جب جب جو 50 صحابی جو اس چھوٹی پہاڑی پر بٹھائے گئے تھے، وہ وہاں سے ہٹ کر آ گئے اور پیچھے سے حملہ ہوا، تو یہ بہت بڑی آفت ٹوٹ پڑی تھی گویا صحابیوں پر رضی اللہ عنہم۔ تو اس میں ان کو زخم کھانے پڑے، اس سے درد ہوا، پریشانی ہوئی، تکلیف ہوئی، یہ سب ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا، جب یہ ایک غم تھا اور انہوں نے دیکھا کہ دوسرے صحابی بھی قتل کیے جا رہے ہیں، تو یہ بہت بڑا غم ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ جو پہاڑی جو خالی ہو گئی تھی وہاں پر کفار اس پر کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ اونچائی پر ہے، تو یہ ایک اور غم ہے۔ اگر جنگ کی حالت میں اپنے دشمن کو اوپر دیکھتے ہیں تو اس سے ہمت پست ہو جاتی ہے، اس سے ڈر ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک اور غم تھا۔ پھر یہ غم ہوا کہ اچھا، اس سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ جو مال غنیمت جو وہ دیکھ رہے تھے، وہ مال غنیمت بھی وہاں سے ان کو نہیں ملا۔ پھر ان کو زخم ہوئے، پھر ان کو شکست ہوئی، پھر وہ دوسرے صحابہ بھی قتل کیے گئے۔ اس کے بعد سب سے جو بڑا غم ہوا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کیے جانے کی جو افواہ تھی، وہ سب سے بڑا غم تھا۔ تو ایک غم کے بعد دوسرا غم ہوتا گیا، تو ہر ایک غم اس کے پہلے والے غم سے بڑھ کر تھا۔ اب سب سے پہلے مال غنیمت چلا جانا یہ چھوٹا غم ہے، لیکن اس کے بعد ان کو زخم ہونا کہ صحابہ زخمی ہو گئے، یہ اس سے بڑا غم ہے، درد، پریشانی، تکلیف وغیرہ۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ دوسرے صحابہ قتل کیے جا رہے ہیں، قتل ہو گئے، 70 صحابہ قتل ہو گئے، شہید ہو گئے رضی اللہ عنہم، تو یہ اس سے بڑا غم تھا۔ پھر یہ غم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے ہیں، وہ اس سے بڑا غم ہے۔ تو ہر ایک غم اس سے پہلے والے غم سے بڑا تھا۔ لیکن اس سے کیا ہوا، جب انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت ان کو نہیں ملا ہے تو یہ غم تھا، لیکن ان کو زخم ہوا۔ جب ان کو زخم ہوا تو اس غم کے وجہ سے وہ چھوٹا غم بھول گئے۔ مال غنیمت چلا جانا اس غم کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ان کو زخم ہو گئے ہیں، وہ زخمی ہو گئے ہیں، مار کھا رہے ہیں، تو یہ اس سے بڑا غم تھا۔ لیکن وہ اس سے چھوٹا غم جو مال غنیمت کا جانا تھا وہ بھول گئے، تو وہ اس کو بھول گئے، پھر وہ زخمی ہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ قتل ہو رہے ہیں، شہید ہو گئے ہیں صحابہ، تو پھر یہ بڑا غم تھا، تو پھر انہوں نے اس کی وجہ سے اپنے زخم بھول گئے۔ تو زخمی تھے صحابہ، لیکن انہوں نے پھر بھی پوری کوشش سے انہوں نے پوری جان لگا کر، پوری ہمت کے ساتھ انہوں نے کافروں کا مقابلہ کیا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ گئے تو اطراف سے کفار نے حملہ کر دیا، لیکن وہ اس میں تھکے نہیں، خود زخمی تھے۔ جیسا کہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ ان کا ہاتھ کام کرنا ہی بند کر دیا، اس طریقے سے انہوں نے تلوار چلائی۔ یہاں سے تیر آ رہے ہیں، وہاں سے نیزاک آ رہے ہیں، وہاں سے تلوار کے مار پڑ رہے ہیں، لیکن وہ ہٹے نہیں۔ تو جب انہوں نے صحابہ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا، شہید ہوتے ہوئے دیکھا، تو پھر وہ اپنے زخم بھول گئے۔ پھر جب وہ غم تھا ان کا، دوسرے صحابیوں کا قتل ہو جانا، وہ بہت بڑا غم تھا۔ پھر جب انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی افواہ سنی تو وہ غم کو بھول گئے۔ تو ہر ایک بڑا غم جو ہے وہ چھوٹا غم، اس سے پہلے والا غم ان کو بھلا دیا تھا اس نے۔
اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پتہ چلا کہ وہ زندہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو حوصلہ افزائی ہو گئی، تو وہ غم بھول گئے. تو یہ سبحان اللہ، یہ 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 جو ہوا ان کے غموں کے تعلق سے، یہ ایک اور بہت بڑی حکمت تھی جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی اس میں آیتوں میں اس کا ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد ابن القیم رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب یہ سب ہوا اور ان کو یہ پتہ چلا کہ ان کے لیے ہمت اور طاقت کا سبب ان کا صرف ان کا ایمان ہی ہے، تو پھر اور انہیں یہ پتہ چلا کہ توبہ اور استغفار سے ان کو ہمت اور طاقت اور حوصلہ افزائی ملتی ہے، تو وہ اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی کیا، اور اس کے بعد وہ پہچان گئے تھے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن سے وہ کمزور ہو سکتے ہیں، جن سے ان کی طاقت جا سکتی ہے، جن کی جیسا قرآن میں کہا گیا ہے ان کی ہوا نکل سکتی تھی. تو وہ ان سارے اسباب کو اچھی طریقے سے انہوں نے پہچان لیا. تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا درس ہے دراصل، اگر دیکھا جائے کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، یقیناً وہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یہ مقدر ہے. جس طریقے سے اللہ عز و جل نے ہماری تقدیر بنائی ہے وہ سب تو ہمیں ہونا ہی ہے، لیکن بعض اوقات اسباب بھی ہوتے ہیں، اور یہ اسباب یہ ہمارے طرف سے ہوتے ہیں. تو جو پریشانیاں آتی ہیں، جو آفتیں آتی ہیں، وہ ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ہمارے طرف سے ہیں. اگر ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ اسباب ہیں پریشانیوں کے، آفتوں کے، بیماریوں کے، وغیرہ وغیرہ. تو تو ان اسباب کو ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اور جیسا صحابہ پورے چوکنے ہو گئے غزوہ احد کے بعد، اور انہوں نے اپنے مرتے دم تک انہوں نے پابندی، تقوی اختیار کیا، پابندی سے رہے، کوئی بھی حکم کو نہیں توڑا، نہیں چھوڑا. تو یہ ان کے لیے دراصل ایک موقع تھا کہ وہ اپنے کمزوریوں کو پہچانے اور ان اسباب کو پہچانے کہ جس سے وہ کمزور ہو سکتے ہیں، جس سے ان کی طاقت جا سکتی ہے. اور ہمارے لیے بھی اس میں وہی درس ہے کہ اگر ہم حفاظتی چاہتے ہیں، جان مال میں، صحت میں اگر برکت چاہتے ہیں، تو یہ سب فرما برداری سے ہی حاصل ہوتا ہے. اگر اس کے بعد بھی اگر ہوا تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ آزمائش ہے، امتحان ہے، وہ اس میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے گناہ معاف ہونے کے اسباب ہیں اور درجے بلند ہونے کے اسباب ہیں. تو خیر، صحابہ اس کے بعد انہوں نے وہ سب جو اسباب، ان کی کمزوری، ان کی طاقت جانے، ان کی ہوا نکلنے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو انہوں نے بخوبی ان کو پہچان لیا، اور وہ ہمیشہ چوکنے رہے، خصوصاً سنت پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. انہوں نے جس طریقے سے اس کی حفاظتی کی، اس پر عمل کیا اور اس کو دوسروں تک پہنچایا، یہ خود ایک بہت بڑا کام تھا. اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم ان کا درجہ بلند ہوا ہے. اسی لیے جب بھی ہم ان کا ذکر کرتے ہیں تو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے، جیسا کہ سورۃ بینہ کی آیت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہیں اور ہم ان سے راضی ہیں. تو اعوذ باللہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہیں، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہے، اور وہ اللہ عز و جل سے راضی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. تو یہ ان کے یہ ایک سبب ہے ان کے مقام کو بلند ہونے کے لیے، اور ان کا اپنے مرتے دم تک ہدایت یافتہ ہونے کے لیے.
اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ آیت میں یہ ہے ذکر کیا گیا ہے، جس کو مؤلف یعنی کہ ابن کثیر رحمہ اللہ انہوں نے کتاب میں ذکر نہیں کیا ہے، لیکن صحابہ کو غزوہ احد کے میدان میں ان کو نعاس یعنی کہ اونگ آ گئی، اور یہ دراصل اس کا ذکر آپ کو اگر یاد ہے تو اس کا ذکر قرآن کی آیت میں کیا گیا ہے۔ تو اونگ کا آنا، اب دیکھیں یہ غزوے کا میدان ہے، جنگ ہو رہی ہے، دشمن اطراف ہے، اور دشمن پہلے بھی ایک چھوٹی شکست دے چکا ہے پیچھے سے حملہ کر کر، لیکن اس کے بعد صحابہ کو اونگ آ گئی، اور وہ کچھ لمحوں کے لیے وہ آنکھ بند کر کر اس کے بعد اٹھے۔ تو یہ سبحان اللہ، یہ ایک بہت بڑا یعنی کہ یہ ایک یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے بہت، اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسے موقع پر اونگ آ جانا، کچھ لمحوں تک وہ اپنے آنکھ بند کر کے پھر اٹھ کھڑے ہونا، یہ ایک علامت ہے اللہ کی مدد کی۔ تو اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں، یہ سنا ہی نہیں گیا ہے کہ جنگ کے میدان میں جب اطراف سے دشمن حملہ کر رہا ہے تو کوئی ایسے کچھ لمحے اونگ کر اٹھ جائے گا۔ یہ نیند نہیں تھی، کیونکہ نیند کو جیسا کہ ہم جانتے ہیں عربی میں سینہ کہتے ہیں، یا آصف نوم کہتے ہیں، نوم نیند کو کہتے ہیں، لیکن سینہ یا نعاس جس کو اونگ کہتے ہیں عربی میں، تو یہ ہوا تھا، ان کو نعاس ہوا تھا، اونگ ہوئی تھی، نہ کہ نیند، نوم نہیں ہوا تھا، نہیں ہوئی تھی بلکہ اونگ ہوئی تھی۔ تو ایسا کبھی دیکھا نہیں گیا ہے کہ جنگ کے میدان میں کوئی ایسا اونگ کر یا سو کر اٹھا ہے، لیکن اسی لیے اللہ عز و جل نے اس کی طرف سورۃ آل عمران کی آیت میں بھی ذکر کیا ہے، اور اس کو علماء نے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ دراصل یہ ایک مدد کی علامت ہے۔ اور ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن کو اونگ نہیں آئی، تو جن کو اونگ نہیں آئی وہ کون تھے؟ وہ لوگ تھے جن کے ایمان پختہ نہیں تھے، منافق نہیں، منافق چلے گئے تھے، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ عز و جل کے متعلق بد ظن، یعنی کہ جس کو عربی میں کہتے ہیں سوء الظن، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بدظن تھے، وہ غلط ظن رکھنے والے تھے، تو ان کو اونگ نہیں آئی، صرف صحابہ کو آئی۔ اور جو ایسے بدظن لوگ تھے جو خاص کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ غلط ظن، بدگمانی کرنے والے تھے، تو ان کو اونگ نہیں آئی۔ اور ان کی طرف قرآن میں سورۃ الفتح میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ، اور یہ دراصل یہ توحید کے نقصانات میں سے ایک نقصان ہے کہ اللہ سے کوئی بدظن ہو جائے، اللہ کے متعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، اللہ کے دین کے متعلق بدگمانی رکھے، بدظن ہو جائے، تو دراصل یہ توحید کا منافی ہے۔ تو اسی لیے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں انہوں نے ایک خاص باب اس کے متعلق انہوں نے باندھا ہے، اور اس کو ظن جاہلیت کہتے ہیں۔ یہ جاہلیت کا ظن ہے، یعنی کہ جاہلیت کا یہ ایک زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ بدظن ہو جانا، بدگمانی کرنا۔ تو یہاں پر اس موقع پر بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے انہوں نے تقریباً 30 ایسے قول اور عمل ذکر کیے ہیں اسی کتاب میں، زاد المعاد میں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے متعلق بدظنی ہے۔ لیکن اس غزوہ احد کے متعلق، اور اسی کو امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کتاب التوحید میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، زاد المعاد سے ہی انہوں نے
اس باب میں مختصر سے اس کا ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے جو بدزن تھے, بدگمانی کرنے والے تھے. سب سے پہلے وہ یہ گمان رکھتے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رسول کی مدد نہیں کریں گے. پھر یہ بدگمانی رکھنے والے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اور یہ بدگمانی رکھنے والے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے رسول کو کافروں کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ ان کو قتل کر دیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ بدگمانی کی کہ جو بھی مسلمانوں کو ہوا اس میں اللہ سبحانہ و تعالی کے قضاء و قدر کا معاملہ نہیں تھا, بلکہ یہ ایسے ہی ہو گیا, یہ صحابیوں کی طرف سے ہوا لیکن نہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. اور وہ یہ بدگمانی رکھنے والے تھے کہ اس میں کوئی حکمت نہیں ہے. تو اور پھر وہ اللہ کی حکمت اور اللہ کے قدر کا انکار کرنے والے تھے, اور وہ یہ اس بات کے انکار کرنے والے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ختم ہو جائے گا, وہ مکمل نہیں ہوگا اور ان کا دین دوسرے ادیان پر غالب نہیں آئے گا. تو یہ ان کی بدگمانیاں تھی, اور اسی لیے اس کو کہا گیا ہے یہ ظن الجاہلیہ کہتے ہیں. یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ. تو اس کو 2 مرتبہ سورۃ الفتح میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعلق سے یہ بدگمانی رکھنے والے تھے, یہ بدزن تھے, اور وہ اللہ عز و جل کے متعلق یہ ایسا گمان رکھتے تھے جو اللہ عز و جل رب کائنات کے لائق نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی اور اللہ کے دین کے تعلق سے بھی یہ بدگمان تھے, بدزن تھے, اور اسی لیے یہ منافق تھے یا مشرک تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ فتح کی آیت میں کہا ہے کہ یہ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الَّذِينَ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ. یہ بدگمان کرنے والے ہیں. تو یہ بدگمانی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے دین سے بدگمانی, بدزنی, یہ دراصل یہ زمانے جاہلیت کا طریقہ ہے اور یہ توحید کے منافی ہے. اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, لیکن کتاب التوحید اگر آپ پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کی تفصیل وہاں پر آپ کو مل سکتی ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کو اونگ نہیں آئی کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے متعلق وہ بدزن تھے, بدگمانی رکھنے والے تھے. اور اس کے بعد ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مومنین کے متعلق جو بھی ان کی جو امتحان اور ان کی جو آزمائش تھی, ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کی آزمائش تھی, اور اس آزمائش سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا. تو اس میں دلیل ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اور گھٹتا ہے. تو صحابہ کا ایمان اور بڑھ گیا, اور جو ایسے بدگمانی کرنے والے تھے, جو منافق تھے, تو اور جن کے دل میں مرض تھا نفاق کا یا شرک کا یا کفر کا جو نفاق تھا, کا جو مرض تھا, وہ ان کے لیے ان کے مرض کو اور شدید ہونے کا سبب بن گیا. لیکن جو مومن تھے صحابہ, ان کے ایمان اور بڑھ گئے, ان کا ایمان اور بڑھ گیا. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں ابن القیم کہ دل میں کئی چیزیں ہوتی ہیں جو ایمان سے ملی ہوئی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو انسان کی جو فطرت ہے, اس کے جو خواہشات ہیں, شہوات ہیں, وہ ہوتے ہیں. پھر انسان کا دل کسی ایک چیز کی طرف مائل ہوتا ہے. پھر عادتیں ہوتی ہیں. پھر شیطان بعض چیزوں کو وہ خوبصورت بنا کے دکھاتا ہے, اور پھر
اس پر دل پر کوئی دوسری چیزیں حاوی ہوتے ہیں اور انسان کو غفلت ہوتی ہے. تو یہ چھ چیزیں انہوں نے ذکر کی ہیں. اور وہ کہتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے تو یہ عقیدے پر، اسلام پر، ایمان پر یہ غالب ہو سکتے ہیں. اور اگر یہ باقی ہیں تو دل کا صفایا، عقیدے کا صفایا وغیرہ وغیرہ نہیں ہو سکتا ہے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے آزمائش اور امتحان، آزمائش وغیرہ ان کے لیے ضروری ہے. تو اگر اس کو ایسا ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ انسان کے عقیدے پر، انسان کے ایمان پر غالب آ سکتے ہیں. تو اگر تب اس سے پہلے اس کی طرف اشارہ گزرا ہے، گویا یہ ایک کڑوی دوا ہے دل کے امراض کو دور کرنے کے لیے. تو ایسے باتیں جو انسان کے دل پر حاوی ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی ایسے امتحانات اور ایسے آزمائشوں کی ضرورت پڑتی ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو پھر دل اپنے صحیح جگہ پر واپس آ جاتا ہے. اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن القیم کہتے ہیں کہ اس دن جو بھی یہ بات گزری ہے کہ کچھ صحابہ اس دن انہوں نے غزوہ احد کا میدان سے وہ لوٹ گئے، وہاں سے چھوڑ دیا. لیکن یہ ان کا چھوڑنا، میدان جنگ کا چھوڑنا، یہ دراصل یہ کوئی نفاق یا شک کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ یہ ایک اس وقت کی ضرورت تھی. تو ان کو مجبوراً، یعنی کہ جو حالتیں پیش آئی ان حالتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو وہ میدان جنگ چھوڑنا پڑا. لیکن جب ایسا ہوا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کے ذریعے یہ نازل کیا کہ اللہ عز و جل نے ان کو معاف کر دیا ہے. تو یہ ان کے معافی کا سبب بن گیا، تو ان کے لیے بہتر تھا. یہ بھی ایک بات تھی. پھر ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابیوں نے اس دن جو منافق تھے ان کے تعلق سے انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ منافقوں نے کیا کیا. سب سے پہلے وہ آدھے رستے سے واپس لوٹ گئے، 300 واپس چلے گئے. پھر جو منافقوں نے کہا اس کو صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا. انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا منافقوں نے کیا کیا، اور انہوں نے اپنے کانوں سے سنا کہ منافقوں نے کیا کیا. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے وحی کے ذریعے جو ان کا رد کیا اس کو بھی انہوں نے سنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کی تلاوت کر کے ان کو سنائی کہ ان پر، یعنی کہ منافقین پر، اللہ عز و جل کا کیا رد تھا. تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہیں یہ علم حاصل ہوا کہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور خوشی کا سبب صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ہے، توحید میں ہے، اسلام میں ہے، ایمان میں ہے، احسان میں ہے. تو ان کو پورا یقین ہو گیا، اور ان کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ دنیا میں اور آخرت میں ناکامیابی اور سب سے بڑا خسارہ وہ سب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہے. تو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، اور اللہ کا رد بھی انہوں نے اپنے کانوں سے سنا، اور انہیں یہ اسباب کا پورا یقین ہو گیا، اور انہوں نے اس کو پہچان لیا مکمل طریقے سے. تو یہ ساری حکمتیں تھیں اور فوائد تھے جس کو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں ذکر کیا ہے غزوہ احد کے ضمن میں. اخیر میں کہتے ہیں کہ
کس طریقے سے یہ واقعہ ختم ہوا اور کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر ختم کیا. اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو یاد دلایا کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں اور جو شہداء ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان شہید کر دی، ان کے لیے اونچا مقام ہے، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تعزیت کی گئی، اور پورے لطف کے ساتھ اور پورے یعنی کہ ایک حوصلہ افزائی کی طریقے سے ان کی تعزیت کی گئی، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ جو بھی صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہو گئے ہیں وہ ان کے لیے اعلیٰ مقام ہے جنت میں، اور وہ انتظار میں ہیں کہ اپنے بھائی یعنی کہ دوسرے صحابہ ان سے ملیں، اور وہ انہوں نے اللہ کی رضامندی کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے. تو یہ سب ان کے لیے ان کی کامیابی اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام کا وہ سبب بن گیا. اور ایک اور بات رہ گئی، ابن القیم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ یہ سب جو بھی ہوا یہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہوا. جو بھی ہوا غزوہ احد کا پورا واقعہ یہ اللہ عز و جل کے حکم سے ہوا، اور اسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی کی تقدیر بنائی تھی، مقدر میں وہی تھا تو وہی ہوا. اس کو کہتے ہیں القدر الکونی، نہ کہ یہ القدر الشرعی الدینی نہیں تھی، بلکہ یہ القدر الکونی تھی. یعنی کہ پورا جو بھی ہوا یہ اللہ عز و جل کے حکم سے ہوا، قضاء و قدر سے ہوا، اور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کچھ نہیں تھا. تو اسی لیے اس کو قرآن کی آیت میں بھی یہی ذکر کیا گیا ہے، اگر آپ کو یاد ہے، لیس لک من الامر شیء، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سب اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے. اور جنہوں نے بدگمانی کی، بدظن تھے، انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی اس میں حکمت نہیں ہے، اس میں اللہ کا قدر نہیں ہے، بس یہ کچھ نہیں ہے، بس ایسے ہی ہو گیا ہے، نعوذ باللہ. تو یہ سب فوائد تھے، 32 فوائد ہیں. اگر آپ کسی کو چاہیے تو میں عربی میں بھیج سکتا ہوں اسکین کر کے، بشرطیہ کہ آپ سب سے پہلے عربی میں اس کو پڑھ سکیں اور میری خط آپ پڑھ سکیں. تو الحمدللہ یہ بہت اچھا موقع تھا ان سارے فوائد اور حکمتوں کو جاننے کے لیے. امید ہے کہ آپ کو بھی اس سے اچھا فائدہ ہوا ہے. تو یہاں پر رکتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے جہاں پر ہم رکے تھے کتاب میں، وہاں سے پھر کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا. اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولمشائخنا ولعلمائنا ولولاة امرنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.